السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور سننے والی معززات مکرمات مومنات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، جنت کے داخلے والا، جہنم سے آزادی والا مہینہ گزارا ہے۔ آج شکر کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو نہ تو شمار کی جا سکتی ہیں نہ گنی جا سکتی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر اسلام کی ہدایت دینے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا جس میں ہم نے نمازیں پڑھی، قیام کیے، روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے۔ آج اجر کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے ان اعمال کی حضوری کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ عید اس بندے کی ہے جس نے رمضان میں اپنے نفس کا جائزہ لیا۔ آج خوشی اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے دل کو متقی اور پرہیزگار بنا لیا۔
آج خوشی اور عید اس بندے کے لیے ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. آج خوشی اور عید اس خوش نصیب کے لیے ہے جس نے رمضان کی پر رحمت ساعتوں میں اپنے مالک کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے مالک کو منا لیا. لیس العید لمن لبس الجدید واکل الطرید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس بندے کی نہیں جو نیا کپڑا زیب تن کر کے آ جائے. عید اس بندے کی نہیں جو اچھے کھانے تناول کر لے، بلکہ عید اس بندے کی ہے جو اپنے رب کے تیار کیے گئے عذابوں سے ڈرنے والا بن جائے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ. جس پر بڑے سخت فرشتے رب نے مقرر کیے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم. جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کسی کی روح رعایت نہیں کرتے. آج کی خوشی اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اپنے رب کا نافرمان ہے. آج کی خوشی اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. آج کی عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اپنی رشتہ داری کو توڑنے والا ہے. آج کی خوشی اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کو ستانے والا ہے. آج کی خوشی کسی خائن آدمی کے لیے نہیں ہے. آج کی خوشی جھوٹ بولنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کی خوشی رب کے بندوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے، قائمون کے لیے ہے، صائمون کے لیے ہے، طائعون کے لیے ہے، عابدون کے لیے ہے. اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ہدایت کی سب سے بڑی ہمارے اوپر یہ نعمت ہے اور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اگر عقیدہ توحید پاس نہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب نے اپنی ذات کے ساتھ کیا گیا شرک کسی کو معاف نہیں کرنا. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے رب جس کے لیے چاہے گا معاف کر. میرے بھائیوں، دوسرا پیغام آج کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی میں نہ بٹو. فرقہ بندی میں مت بٹو. آپس میں اپنے چہروں کو ایک دوسرے سے مت موڑو. ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. کونوا عباد اللہ اخوانا. اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے. انما المؤمنون اخوہ. اور مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مومنوں کی آپس میں محبت. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتوافقہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. صحیح بخاری مسلم کی حدیث. فرمایا مومنوں کی آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں شفقت، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی اور رحم دلی کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے. اگر اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیداری میں رات گزار دے. کیا رمضان کی تربیت نے ہمارے دلوں کو اتنا قریب کر دیا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہوں. میرے بھائیوں، ساری کی ساری خیر اس دنیا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار. صحیح بخاری کی حدیث کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے کا خود انکاری ہو جائے. پوچھا گیا جنت میں جانے کا انکاری کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل
دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری فرمانبرداری کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو جنت میں جائے گا، جو آپ کی نافرمانی کرے گا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ آج سوچیں اور غور کریں، عید کس کے لیے ہے؟ نبی پاک کے متبع اور فرمانبردار کے لیے عید ہے، نبی پاک کے امتی کے لیے عید ہے، جس کی خوشی نبی پاک کے طریقے کے مطابق، جس کی غمی نبی پاک کے طریقے کے مطابق، جس کے ہر معاملات نبی پاک کے طریقے کے مطابق، جس کا لین دین نبی پاک کے طریقے کے مطابق، جس کی زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈل کے تیار ہوئی ہو، خوشی اس کے لیے ہے، عید اس کے لیے ہے، سعادت مند اور سعید آدمی وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے جو رب نے ہمیں نعمتیں عطا کی، ہماری صحت، ہماری جان، جوانی، گھر بار، دولت، مال، اولاد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور بستیوں والے، شہروں کے رہنے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے، مالک کہتا ہے ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے ان پر کھول دیں۔ اگر زمین و آسمان کی برکات چاہیے، نحوست کو دور کرنا چاہتے ہو، تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہو، بے اعتدالی کو دور کرنا چاہتے ہو، بے برکتی کو دور کرنا چاہتے ہو، تو اللہ پر ایمان، اللہ پر تقوی۔ لیکن مالک کہتا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن بستی والوں نے رب پر ایمان لانے سے انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، اس وجہ سے جو برے اعمال کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، تم اس امت کا فخر ہو۔ نوجوانوں، اس امت کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اصحاب کہف جیسے نوجوان بننا ہے، جو چند لوگ اللہ پر ایمان لائے، حکومت کی سختیاں تھی، ایک غار میں پناہ لے لی، گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں 309 سال ایک نیند میں اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا، اللہ کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جن کی سیرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ ڈل کے پروان چلی۔ آج امت کو ضرورت ہے عبداللہ ابن مسعود جیسے نوجوانوں کی، ابن عباس جیسے نوجوانوں کی، عبداللہ ابن عمر جیسے نوجوانوں کی، عبداللہ بن عمر بن عاص جیسے نوجوانوں کی، سعد ابن ابی وقاص جیسے نوجوانوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، ضائع نہ کرو۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی عمر کو رب کی عبادت میں گزارا ہو۔ پیغام ہے میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے کہ اے خواتین اسلام، تمہارے نام پہ رب نے ایک سورت نازل کیا، سورہ النساء۔ اپنے آیات، اپنے کلام میں تمہارا تذکرہ کیا ہے مومنات مسلمات کا۔ تم اس امت کا کی آبرو ہو، عزت ہو، پردہ ہو، چار دیواری ہو۔ مغرب کی جدت پرستی تمہیں اپنے گھروں سے نکال کے بے آبرو کرنا چاہتی ہے۔ تم امت کے خاندان تیار کرنے والی ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پروان چڑھے، امام اہل سنت نے یتیم پروان چڑھے۔ کس نے پرورش کی؟ احمد ابن حنبل کی، ان کی نیک ماں نے پرورش کی، تو احمد ابن حنبل ساری امت کا امام کہلایا۔ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ تم ایک بچے کو نہیں پال رہی، اگر تم صحیح تربیت کرو گی تم پوری امت کو پال رہی ہو، ایسی ماؤں کی ضرورت۔ امام بخاری یتیم تھے اور بچپن میں نابینا بھی تھے،
امام بخاری علیہ الرحمہ کی کس نے تربیت کی کہ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث بنے؟ ان کی ماں تھی نیک پاک دامن صالحہ عورت، عبداللہ ابن زبیر جیسی، ان جیسی ماں اسماء بنت ابی بکر جیسی مائیں چاہیے۔ بے حیائی کو چھوڑ دیں، فحاشی کو چھوڑ دیں، بے پردگی کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ صدقہ کیا کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کیا کرو۔ چار باتیں عورت اپنے اندر پوری کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت 4-5 نمازیں پابندی سے پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اپنی عزت 4 دیواری اور پردے کی حفاظت کرے، کل قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، اس بی بی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کے کہا جائے گا جا نیک بی بی، اللہ کی بندی، اللہ کی مومنہ بندی، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور آخری بات امت مسلمہ کے درد کے حوالے سے، آج امت مسلمہ بہت بڑے کرب سے گزر رہی ہے۔ امت مسلمہ کا کون سا ایسا حصہ ہے جو اس وقت مخدوش نہیں ہے؟ امت مسلمہ کو کہاں کہاں سے کٹ لگائے جا رہے ہیں۔ شام کی سرزمین کو دیکھ لو، یمن کی سرزمین میں بھوکے بلکتے ہوئے خوراک کی کمی سے مرنے والے بچوں کی تصویریں دیکھ لو، فلسطین کے مظلوموں کا حال دیکھ لو، غزہ میں ان عورتوں بچوں کو دیکھو کہ اسرائیلی قابض فوج کے دہشت گردی کی وجہ سے جو نہ سحری کر سکے، نہ افطاری کر سکے، نہ روزے رکھ سکے، نہ قیام کر سکے، نہ تراویح پڑھ سکے۔ کشمیر کے مظلوموں کو دیکھو، پوری امت ایک کرب میں مبتلا ہے، لیکن میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ ایک پر ایک اگر جسم میں کانٹا بھی چبھے تو ساری امت کو درد ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اپنے مسائل میں ڈوبے ہوئے، ہم ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے، قسم ہے رب کعبہ کی ہمیں امت مسلمہ کا درد نہیں ہے، کیونکہ ہم تو انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھتے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آخری بات، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ سارے رمضان میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اور عید کا دن آیا، نماز پنجگانہ جو فرض تھی وہ بھی گئی، مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا، نہ اعتکاف کام آئے، نہ روزے کام آئے، نہ قیام کام آئے، نہ صیام کام آئے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ میرے بھائیوں، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، اور ہم نے عبادت 1 مہینے میں نہیں کرنی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کرنی ہے جب تک کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ کچھ پیغام ہیں، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرے، دلوں سے حسد، بغض، کینے دور کریں، جن رشتہ داروں سے، دوستوں سے ناراض ہیں ان کو سینے سے لگائیں۔ آج تو خوشی کا دن ہے، فرحت کا دن ہے، عید کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، افتخار کا دن ہے، عز کا دن ہے، ناز کا دن ہے۔ اگر آج کے دن بھی ہماری آنکھیں اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے آج بھی نہیں ملے، آج بھی والدین کی نافرمانی، عزیزہ و قارب سے ناراضگی چلتی رہی، قسم ہے رب کعبہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، ہر جمعرات کو اعمال اوپر اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، 2 بندوں کے اعمال اوپر نہیں جاتے۔ کون سے 2 بندے؟ جو مسلمان ہیں لیکن آپس میں ناراض ہیں، 3 دن سے زیادہ ناراض رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال اوپر لے کے نہ آؤ جب تک کہ حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ سلو کر دیں۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إله العالمين يا رب العالمين يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما اللہ ہمیں آج عید کے دن معافی عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے بندوں کے بیٹے ہیں تیری بندیوں کے بیٹے ہیں اللہ ہماری پیشانیوں کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں یا اللہ تیرا فیصلہ ہم میں جاری ہونے والا ہے اللہ ہم تیری قضاء و قدر پہ راضی ہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی الہ ہے تو ہی مشکل کشا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی غفور رحیم ہے تو ہی رحمان ہے تو ہی رحیم ہے تو ہی غفار ہے یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کو معاف فرما اللہ ہمارے رمضان کی برکات سارا سال ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما یا اللہ ہمارے دلوں کی طہارت فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد بغض کینے نفاق و کفر سے پاک فرما یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ ہمیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ دین پہ استقامت عطا فرما یا اللہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے قیام کیے قرآن پڑھا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا اللہ محشر کی گرمی سے بچا لینا اللہ محشر کی دھوپ سے بچا لینا اللہ محشر کے سورج کی گرمی سے بچا لینا اللہ پلسرات پہ ہماری حفاظت فرما لینا اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا یا اللہ جب پیاس لگی ہوگی 50,000 سال کے لمبے دن میں اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا یا اللہ اپنے نبی کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما دینا یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں سرفراز فرمانا یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی اس شفاعت میں شامل فرمانا جو اپنی امت کے لیے فرمائیں گے اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں سنت کا پابند بنا یا اللہ ہمیں متبع السنہ بنا یا الہ العالمین مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو
شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و خواتین اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کو معاف فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما. یا اللہ ان کی قبروں میں نور فرما. یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں صدیقین شہداء انبیاء کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا الہ العالمین جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے حقد دور فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما. یا اللہ امت مسلمہ پر رحمت نازل فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کو امن عطا فرما. یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ شام کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ یمن کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ چچنیا بوسنیا کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ملک پاکستان میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں, تنگ دست ہیں, مقروض ہیں, یا اللہ سب کے لیے آسانی فرما. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دینا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. یا الہ العالمین جتنے دوست بزرگ خواتین بہنیں یہاں آئی ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما. یا الہ العالمین جن بہنوں کے پاس ہمارے بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ سب کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جن بہنوں کی گود خالی ہے یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد کی نعمت سے بخشا ہے اللہ اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کے والدین کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.